اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ قول معصوم ہے کہ جب فتنے سر اٹھانے لگیں تو قرآن کے پاس پناہ تلاش کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم سے حق کو تلاش نہ کر سکے، جسے قرآن کریم سے حق نہ ملے، وہ فتنوں کے دوران محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دور فتن ہے، مشکلات کا دور ہے، آج ثقافتی یلغار ہے، آج ہمارے اسلامی معاشرے جو ہیں وہ سماجی مسائل کا شکار ہیں، وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ یہ وہ دور ہے، یعنی آپ کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبہ حیات کو لے لیں، سیاست کے امور کو دیکھ لیں، آپ سماجیات کے مسائل کو دیکھ لیں، اپنے کاروباری لین دین کو دیکھ لیں، اخلاقی مسائل کو دیکھ لیں، ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے رویے اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیں، تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور فتن ہے۔ اسی طرح سے عالمی مسائل کو آپ دیکھ لیں، یعنی انٹرنیشنل جو واقعات آج دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ فتنوں کا شکار ہیں، مسلمانوں کے مابین اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کی یعنی اس عدم اتحاد کی وجہ سے ہمارے بہت سے ایسے مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہے، جو کہ دنیا کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہم وسائل کے ہونے کے باوجود ہم تمام تر سہولیات، تمام تر انسانی وسائل یا معدنی وسائل آپ کہہ لیں یا مالی وسائل کہہ لیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کوئی مقام نہیں رکھتے ہیں، اور غیر طاقتیں جو ہیں، یعنی خواہ وہ یہود ہوں یا خواہ نصارہ ہوں، وہ ہمارے اوپر تسلط کر رہے ہیں، ہمیں یعنی پس دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ فلسطین کے ساتھ حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہے وہ حملوں کا آغاز کیا گیا ہے، اور اسرائیلی افواج جو ہیں وہ فلسطینیوں کے اوپر مسلسل حملے کر رہی ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے گزشتہ 100 سال سے جو ہے وہ جوں کا توں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بہتری جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے مسئلہ کشمیر کو آپ دیکھ لیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کیا پاکستان کے وقت سے مسلمانوں کے لیے ایک مشکل بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ خصوصاً بر صغیر کے مسلمان اور کشمیری مسلمان جو ہیں وہ اپنا حق آزادی، اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ غربت کے مسائل کو دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، یعنی ہم جانتے ہیں کہ آٹے کی قطاروں میں جو ہیں وہ لوگ مر رہے ہیں، ملاوٹ کے حالات کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح سے کرپشن کی باتیں، کرپشن کی کہانیاں دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے فتنہ ہے۔ اور اگر ہم یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق اگر ہم قرآن کریم سے حق کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے تو ہم ان فتنوں کے دور میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جب تک ہم حق کو نہیں پہچانیں گے۔ حق کو پہچاننا کیا ہے؟ حق کو پہچاننا یہ ہے کہ آپ زندگی کے بارے میں اس سے تعلیمات لیں، اپنی زندگی کو قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم نے جس طرح سے انسان کو زندہ رہنے کا درس دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، اگرچہ مشکل ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یمن کے اندر غربت بھی ہے، یمن کے اندر گزشتہ 60 سال سے لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور یعنی مفلوق الحال ایک معاشرہ ہے، لیکن وہ معاشرہ جو ہے اس نے قرآن کریم کا جو حکم ہے اس کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے غیروں کے تسلط سے انکار کیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ قربانیاں دینے کے بعد وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری جو ہے، جو کہ انہیں گزشتہ تقریباً 40 سال سے حاصل نہیں تھی، اسے وہ حاصل کر پائے۔ تو یہی قرآن کی یعنی محضر ہے، قرآن کی درسگاہ ہے، جس میں آ کر انہوں نے یمنیوں نے یہ مقام اور یہ جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں استقلال یہ حاصل کیا۔ اور بھی بہت سی ایسی اقوام ہیں ہم دنیا کے اندر جنہیں جانتے ہیں کہ
جنہوں نے قرآن کے محضر میں آ کر اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے بعد جو ہے وہ عزت اور مقام اور رفعت حاصل کی، اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھے۔ تو بس ہمیں یعنی یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، اور یہ ڈھالنا جو ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم قرآن کریم پر تدبر نہیں کریں گے۔ ہم اس پروگرام کے اندر آپ کے سامنے یہ بات کر چکے ہیں، اور اس بات کو ہم نے کھول کے بیان کیا کہ تدبر سے مراد فقط غور و فکر نہیں ہے، فقط الفاظ اور معنی کو سمجھنا نہیں ہے۔ الفاظ و معنی جو ہے وہ قرآن کریم کے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی جان سکتا ہے، جس کو بھی عربی تھوڑی بہت آتی ہے یا جس کو شغف ہے قرآن کریم کے بارے میں جاننے کا، وہ الفاظ و معنی جان سکتا ہے، الفاظ و معنی کے باہمی ربط کو جان سکتا ہے۔ اصل اہمیت جو ہے وہ تدبر کا چوتھا مرحلہ ہے، جس میں آپ نے قرآن سے طہارت کرنی ہے، یعنی قرآن کی صورتوں سے قرآن کی صورتوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کرنا ہے، اور اس آئینے کے اندر جو ہے وہ اپنی ذات کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ اپنی خامیاں جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکیں۔ یہ یعنی فقط انفرادی نہیں ہے، یہ معاشرتی بھی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انفرادی طور پر اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ قرآن کی صورتوں کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال چکے ہیں، تو اب پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے کام کرنا ہے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان قرآنیات کے استاد ڈاکٹر علی عباس نقوی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے تہران یونیورسٹی سے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور اس وقت پاکستان میں گزشتہ 15 برس سے قرآنی خدمات کا ایک ادارہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے مفاہیم قرآن کے حوالے سے ایک سلیبس تیار کیا، اور اس عنوان سے انہوں نے یعنی ہزاروں کی تعداد میں کہا جا سکتا ہے کہ طلباء کو بھی تیار کیا، اساتذہ کو بھی تیار کیا ہے، جو کہ قرآن کا نور جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، ایک نہضت اور ایک تحریک کی صورت میں لوگوں کو قرآن سے متمسک کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 برس سے یہ لوگ تدبر قرآن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس عنوان سے انہوں نے نصاب بھی تیار کیا ہے، اور اساتذہ کی تربیت، طلباء کی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہم لوگ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کی وساطت سے قرآن کی سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ معون اور سورہ نصر کے حوالے سے جو ہے وہ تدبر کے مختلف مراحل کو بیان بھی کیا، اور اس حوالے سے یعنی گفتگو بھی کی، اس میں موجود مطالب کے اوپر بات کی۔ یعنی خداوند کریم سے مطلب ملتمس ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے معارف کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اور اللہ تعالی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ قرآن کو اس طرح سے سمجھ سکیں جس طرح سے قرآن خود اپنے بارے میں سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے، جس طرح سے اس کی منشا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم کس سورہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور سچ ٹی وی کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ ماہ رمضان میں نور قرآن کا ایک پروگرام لے کر آئے، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے، محدودیت سے نکالنے کے لیے، قرآن کے جو نازل ہونے کا فلسفہ ہے اور جو مقصد ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھیں، اور اس کے لیے ہم مختلف صورتوں میں تدبر کر رہے ہیں، تاکہ دیکھیں اس میں شک نہیں ہے کہ ابھی آج کے جس کی طرف آپ نے بڑا مقدمے میں بیان کیا کہ ظلمات ہی ظلمات ہیں، اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ملک کی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لیں کہ فتن کا دور واقع ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے علیکم بالقرآن، یعنی کہا گیا، جب کہا گیا کہ فتنوں کا دور ہے تو آنا کس کی طرف ہے، یعنی ناگزیر ہے علیکم بالقرآن، قرآن کے دامن میں آنا ہوگا۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے قرآن کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے ہم نے گزشتہ جہاں پہ دیگر ادارے کام کر رہے ہیں، ہم گزشتہ 15 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے، قرآنی حاکمیت کی تشکیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ قرآن اگر حق کو سمجھنا چاہتے ہیں
تو قرآن فرقان ہے. جی ہاں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں انسان اپنی زندگی پاکیزگی گزارے تو قرآن کریم جو ہے انسان کی ہدایت کی کتاب ہے. ایسے میں ضرورت ہے کہ ہمیں دوبارہ اس ہدایت کی کتاب کی طرف پلٹیں, تب بھی ہم اندھیروں سے نکل سکتے ہیں, تب بھی ہم ظلمات سے نکل سکتے ہیں, تب بھی ہم اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو, اپنے معاشرے کو اور پورے امت اور بلکہ انسانیت کے لیے تمام انسانیت کو نور کی طرف جانب لے کے جا سکتے ہیں. ایسے میں ہمیں عزم کرنا ہوگا یہ ماہ رمضان میں کہ ماہ رمضان میں اب ایسے قرآن کریم سے کا مطالعہ کریں, قرآن تعلیم قرآن حاصل کریں جو ہم اس قرآن میں تفکر و تدبر کرتے ہوئے ان آیات ان صورتوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا بڑا ضروری ہے. اور اس کا رائے حل یہی ہے کہ ہم قرآن میں جو ہے یوں اس کا مطالعہ کریں کہ اس سے اصول زندگی نکالیں, اس سے قرآن کا یوں مطالعہ کریں کہ اس سے معیار زندگی نکالیں, قرآن کی یوں تلاوت کریں کہ ہم اس کے صورتوں کے غرض و غایت تک پہنچ جائیں. اور پھر جب اس کے لیے جب اصول زندگی نکال لیں گے, غرض و غایت تک پہنچ جائیں گے, تب بھی ہم سورے میں طہارت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اگرچہ یہ یعنی اس کو آپ ریپیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن تذکر کے لیے ممکن ہے کہ بعض ناظرین ہمارے پروگرام کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں, ان کے سامنے یہ ضرور بیان کریں کہ یہ تدبر جس کا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے, افلا یتدبرون افلا یعقلون, اور تدبر کے حوالے سے تو بالخصوص کئی جگہ پہ بات کی گئی ہے. تو اس کو تھوڑا سا اجمالاً تھوڑا سا بیان کر دیجئے کہ یہ تدبر سے مراد جو ہے وہ آپ کیا لیتے ہیں؟ دیکھیے تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنا, تدبر کہتے ہیں. لغت میں تدبر دبر سے ہے یا کہتے ہیں کہ دبرا سے ہے, صحیح, اور اس کے نتیجے میں اس کا مطلب ہوتا ہے پشت اور عاقبت کو کہا جاتا ہے. صحیح. یعنی ایسے میں قرآن میں تدبر سے مراد کیا ہے, قرآن کی جانتے ہیں قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, اور ماہ رمضان اور شب قدر میں یہ جو ہے قرآن کا نزول ہوا ہے. تو اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم سے جو عاقبت کے امور میں یعنی قرآن پوری قرآن کریم کی آیات انسان کی رہنمائی کے لیے ہے, اس عاقبت اور عبرت جو بیان کی جا رہی ہے اس کی شناخت حاصل کرنا, اس کو سمجھنا, اور پھر اس سے اصول زندگی معیار زندگی لیتے ہوئے اس تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کو تدبر قرآن کیا جاتا ہے. اور ہر شخص نے تدبر کرنا, یعنی ایسا نہیں تدبر صرف علماء نے یا دانشور حضرات نے یا اہل فن نے تدبر کرنا. ان آیات میں جو قرآن کریم میں تدبر کی اہمیت پہ اور تدبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, تمام انسانوں نے تدبر کرنا ہے. یوں ہی ہم ظلمات سے نکل سکتے ہیں, فتنوں سے نکل سکتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے تاریکی سے نکلتے ہوئے نور کا سفر طے کر. اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو یتفکرون اور یعقلون اس حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ تو قرآن کریم میں یعنی بہت متعدد آیات بنیں گی. جو یعنی تدبر کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ میری نظر سے گزری کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 68 ہے, افلم یدبروا والقول, یدبر القول, یعنی اس قول کے اوپر جو ہے وہ تدبر کریں. افلم یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 3, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, سورہ نساء کی آیت نمبر 82, کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ, تاکہ تم اس کی وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, اس میں بھی تدبر کا جو ہے وہ ایک پہلو نظر آتا ہے. یعنی اتنی آیات جو ہیں وہ اس میں تدبر کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ جس طرح سے آپ نے یعنی تدبر کے مختلف مراحل بیان کیے تھے کہ پہلا جو ہے وہ اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا 4 مراحل ہم نے بیان کیے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھ گئے, ہمیں معلوم ہو گیا قرآن کتاب تدبر ہے, کتاب زندگی ہے, کتاب انقلاب ہے. ہم یہ سمجھ گئے, ہمیں باور ہے کہ اس فتنے کے دور میں علیکم بالقرآن, قرآن کی طرف آنا لازمی اور ضروری ہے اور واجب ہے. تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے, روش کیا ہے, وہ اصول کیا ہے جن کے ذریعے سے انسان اس ظلمات سے نکل سکتا ہے. اس کا رائے حل اور نسخہ جو ہے وہ اصول تدبر قرآن ہے. ایسے ہم نے 4 مراحل بیان کیے ہیں. ان 4 مراحل سے پہلے قرآن سے انس پیدا کرنا ہوگا, قرآن سے محبت پیدا کرنی ہوگی. انس یعنی قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح لانا ہوگا کہ آپ اس کے بغیر آپ کو وحشت ہو, یعنی ہر وقت قرآن سے ہی آپ
کسی موضوع کے لیے تمام شعبۂ زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ نے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن پاک کو کھولنا ہوگا۔ ایسے میں اس کے بعد 4 مراحل ہیں۔ جب آپ قرآن کی صورتوں سے انس پیدا کر لیں گے، جیسے کہ آج انشاءاللہ شب قدر کے ایام ہیں تو ہم سورہ قدر کے جو مہمان بنیں گے، تو انشاءاللہ اس میں ہم بتائیں گے 4 مراحل کو عملی مشق کریں گے کہ سورہ میں تفکر کریں۔ سورہ میں تفکر کیا ہوتا ہے؟ سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کے بعد اس سورہ میں جو بنیادی اور کلیدی الفاظ ہیں اس کے معنی میں تھوڑا مزید دقت کی جاتی ہے، اور دقت کرنے کے بعد جو ہے ہم ان آیات میں ان الفاظ کے درمیان ایک ارتباط کو کشف کرتے ہیں، اس کو تفکر کہتے ہیں۔ یعنی پھر اس کو ہم نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں جملوں کی شکل میں، یہ تفکر ہو سکتا ہے، یا پورے سورے کو پڑھ لیں اس کا خلاصہ آپ لکھ لیں، یا اس سورے سے سوالات اخذ کرنا شروع کر دیں، یہ تفکر کہلاتا ہے۔ یہ اس سورے کو ہر دفعہ پڑھیں گے، نکات لکھیں، ہر دفعہ پڑھیں، پھر اس میں سے نکات نکالیں، اس کو تفکر کہتے ہیں۔ ناظرین کرام خوش آمدید، ہماری گفتگو تدبر قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بیان کر رہے تھے کہ یہ تدبر جو ہے اس کے 2 مراحل آپ نے بیان کیے، ایک تو اس میں یعنی اس کا الفاظ و معنی جو ہے وہ، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس میں تعقل یا تفکر، اس سے اگلا مرحلہ اس کے اگلے مراحل دیکھیں، یہ 2 مراحل ہیں۔ آپ نے سورہ سے انس پیدا کر دیا، اس کی بار بار تلاوت کرنا شروع کر دی، ہر دفعہ تلاوت کے بعد آپ کو نئے نکات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں سورہ ایک زندہ حقیقت ہے، جب انسان جاتا ہے شخصیت سے ملتا ہے تو ہر دفعہ اس سے کچھ نہ کچھ مطلب لے کر آتا ہے۔ سورہ بھی بالکل ایسی ہے، زندہ حقیقت بھی ایسی ہے کہ قیامت کے دن یہ مجسم ایک نورانی شکل میں آ جائے گی، جس نے اس سورہ میں انس پیدا کیا ہوگا، اس کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ تو ایسے میں اب آج جو شب قدر میں سورہ قدر سے ہم انشاءاللہ شب قدر کے شب کا آغاز ہوا ہے، اور ہم سورہ قدر میں تدبر کریں گے، یہیں سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ قدر ہمارے لیے قدر کا باعث بنے، اور ایسے میں اس تدبر کے 4 مراحل کو سمجھ کر ہم ماہ رمضان کے بعد قرآن کا یوں مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بس ہم نے پہلے تفکر کرنا ہے، تفکر کے نتیجے میں جو جملات آئیں گے اسی میں سے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کو تعقل قرآن، تعقل در سورہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جب 2 کام کر لیتے ہیں تو خود بخود آپ سورہ کے بنیادی موضوعات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خلاصہ جو ہے، جو سورہ جو آپ نے شروع میں سوالات نکالے تو اس کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سورہ کے غرض و مقصد تک رسائی حاصل کر لیں۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اب آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اس کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سورہ کے مفاہیم اصول زندگی کے لیے کیسے میں لاگو کرنا ہے، کیسے میری قرآن میری زندگی میں حصہ بن سکتا ہے، کیسے میری تقدیر ساز رات بن سکتی ہے، کیسے میں پلاننگ کروں، حکمت عملی طے کروں، یعنی طہارت سورہ کروں۔ اس کو کہتے ہیں جو 4 مراحل کو سورہ میں تدبر کرنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں بڑا ایک ظریف نقطہ میرے یعنی ذہن میں آیا کہ اگر اس کو تدبر کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے، اگر یعنی ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس سے اگر میں کوئی مثال لانا چاہوں، عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ کلاس میں یعنی کوئی استاد جو ہے وہ اگر کوئی بھی بات بیان کرتا ہے تو طلباء جو ہیں وہ مختلف سطح کے ہوتے ہیں، اور طلباء جو ہے وہ اس بات کو مختلف سطح پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کہنے پہ اس کی بات سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ نظریہ سمجھ نہیں آتا ہے، اور ان کو ایون الفاظ بھی نہیں سمجھ آتے کہ انہوں نے کیا الفاظ سنے ہیں، وہ بس ان کے اوپر سے گزرتے ہیں وہ الفاظ، اس کے بعد وہ اس پہ توجہ بھی نہیں کرتے، اور صرف امتحان پاس کرنے کے لیے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کبھی مطالعہ کا پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ایک رات جو ہے وہ اس کا مطالعہ، ان کو مطالب سمجھ نہیں آئے۔ کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو استاد سے بار بار سوال کر رہے ہیں، اس سے بار بار پوچھتے ہیں کہ ٹیچر یا استاد آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے، یہ کیوں بات کی ہے آپ نے؟ اچھا ان کی ذہنی سطح وہ پہلے طلباء جیسی تو نہیں ہے،
کہ جو پہلی بار بات کرنے پہ سمجھ گئے وہ یعنی تھوڑے سے میانہ سطح کے لوگ ہیں. تو ہمارا رویہ جو ہے قرآن کریم کے بارے میں یعنی ہمیں اسے اس طرح بدلنا ہوگا کہ یعنی ہم عموماً جو آج کل ہمارا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ جس طرح سے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ درسی کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم قرآن کریم کو بنیادی طور پر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے یعنی 33 نمبر حاصل کرنے کے لیے روزے قیامت ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. لیکن یہی قرآن جو ہے انسان کے لیے شکایت کا باعث بنے گا. جی بالکل. دیکھیں پیغمبر ایک ہے کہ پیغمبر ایک شکوہ کریں گے خدا کے حضور. جی بالکل. اور وہ پیغمبر جو تمام کائنات کے لیے جو ہے یعنی وہ رحمت بن کر آئے ہمارے لیے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ شکوہ کریں گے کہاں پہ؟ اس دنیا میں نہیں، آخرت میں شکوہ کریں گے اور اپنی امت سے وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگارہ، ان قومی، بے شک میری قوم نے، جو آیت کا اگلا حصہ کہ میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، محجور کر دیا، نظر انداز کر دیا، ترک کر دیا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم قاری قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. ماہ رمضان میں بعض افراد پورا ختم قرآن کا دورہ کرتے ہیں. تو ایسے میں بڑی اہم ہے، یعنی قرآن کریم یہی قرآن ہماری جو ہے شکایت کا باعث بن سکتا ہے. بس قرآن کے تلاوت کے طریقہ کار کو بدلنے کا نام تدبر قرآن. ہم نے صرف وہ پاسنگ نمبر نہیں لے کر آنے، ہم نے قرآن کو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے باقی اقوام کے لیے بھی ایک اسوہ بننا ہے. جی بالکل. اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات امت وسط بننا ہے. وہ آپ بات کر رہے تھے قاری ہیں، ہم حافظ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے میری نظر سے گزری کہ کم من قاری القرآن والقرآن یلعنہ، یعنی کتنے ایسے قاری قرآن ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، مذمت کا باعث بنے گا، یعنی ان پہ یلعنہ کہ ان پہ لعنت کرتا ہے. یعنی سخت لفظ ہے کہ ایسے کئی قاری قرآن ہیں. دیکھیں میں جو گزشتہ بات کر رہا تھا اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کلام کا اصل میں خالق یا اس کلام کا موجد جو ہے وہ خداوند کریم کی ذات ہے جو کہ خالق کائنات ہے. ہمیں قرآن کریم نہیں سمجھ آتا. مثال میں دے رہا ہوں کہ ہمیں اس کے مطالب، اس کے معارف سمجھ نہیں آتے، لیکن ہمارے اندر کم از کم یہ یعنی جذبہ تو پیدا ہو، ہمارے اندر یہ روش تو پیدا ہو کہ ہم بار بار اس کے ساتھ جڑیں، بار بار اس کے ساتھ متمسک ہوں اور خدا کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اے پروردگارہ میری ذہنی سطح یا میرا علم وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ میں اس کے معارف اور مطالب کو سمجھ سکوں. تو جس طرح وہ ہم استاد سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ استاد مکرم میں یہ بات سمجھ نہیں سکا، مجھے یہ سمجھا دے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کی اہمیت پتہ ہوتی ہے. ہمیں اس قرآن کی اہمیت، اس کی عظمت کو درک کرنا ہوگا، شناخت حاصل کرنا ہوگا. قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا، جی بالکل، وہ انسان کی عملی برکت، عملی زندگی کو بدلنے کے لیے انسان کو چاہتا ہے کہ وہ انسان، مجھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان درواقع رشد اور ارتقاء کے منازل طے کرے، کمال کی طرف آگے بڑھے، بندگی کرے. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم روش اور طریقہ کار قرآن کے پڑھنے کا، تلاوت کا، مطالعے کا بدلیں. اس بدلنے کی اس اصلاح کو ہم کہتے ہیں تدبر قرآن. جیسا کہ ہم آج انشاءاللہ جو سورہ انا انزلنا کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے خود یعنی مشاہدہ کیا ہے عملی زندگی کے اندر کہ بعض ایسے لوگ جو کہ بہت یعنی علم رکھتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، عربی ادب سے بھی واقف ہیں، لیکن قرآن سے وہ اتنے زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، یا قرآن ان کی زندگیوں کے اندر اس طرح سے یعنی تاثیر نہیں رکھتا ہے. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل عربی کو شاید جانتے بھی نہ ہوں، فقط ترجمہ جو ہے قرآن کریم کا وہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے. ان کی زندگیاں قرآن سے اس طرح، ایک بزرگ ہمارے دیہات میں تھے، وہ یعنی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، فقط قرآن پڑھا ہوا تھا اور قرآن کریم کا ترجمہ. لیکن اس شخص کا یہ وتیرہ تھا کہ کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے بعد وہ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم سامنے کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کا مطالعہ خاموشی سے کرتے رہتے تھے، اس کا ترجمہ پڑھتے رہتے تھے. اس شخص کی زندگی کے اندر اس قرآن کے اس مطالعے نے جو ایمان کا نور پیدا کیا وہ اس کے کردار سے چھلکتا تھا. ایسے ہی دیکھیں انسان جب ہم یہ نہیں کہتے کہ
انسان تفسیروں کا مطالعہ کرنا شروع جی کرتے ہیں بالکل. اور جو ہم یہ کہتے ہیں قرآن سے انس پیدا کریں، یعنی قرآن کی تلاوت شروع کر دیں جی لیکن ایک منظم انداز میں. منظم پھر انداز. ہم کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. جی جی پھر اب بار بار آپ ترجمہ پڑھیں. جب آپ بار بار انس پیدا کریں گے یقیناً آپ کے لیے دریچے حقائق کے کھلنا شروع ہو جائیں گے. درست یعنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ پوری تفسیر کا مطالعہ کر لیں. جی ہاں. ہم کہتے ہیں آغاز تلاوت سے ہی ہے، جی ناظرے سے ہی ہے، صحیح. تلاوت کو صحیح کرنے سے ہی ہے، اس کا اگلا مرحلہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ہی ہے. اسی میں جب ہے ترجمہ پڑھنا شروع کرے گا، الفاظ میں شروع کریں گے، یہی تدبر کرنا شروع کریں گے اور پھر آیات کے درمیان رابطہ بھی کشف کرنا شروع کر دے گا. اور قرآن پھر وہ جو قرآن کی ایک صفت ہے فرقان، جی ہاں. حق و باطل کی تشخیص ہونا شروع ہو جائے گی. ترمیز. پھر وہ ظلمات سے نکل آئے گا، پھر دور فتن سے نکل آئے گا. جی بالکل. آپ قرآن کی طرف آئیں تو صحیح. جی رویہ بدلے. اصل چیز ہے کہ رویہ بدلا جائے قرآن کریم میں. ناظرین اکرام یہ اتنی لمبی تمہید جو ہے وہ ہم نے چونکہ سورہ انا انزلنا جو ہے وہ قرآن کی شان بیان کرنے والی سورہ ہے اور خصوصاً یعنی شب قدر میں چونکہ اس کا نزول ہے قرآن کریم کا، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ناظرین کے سامنے تھوڑا سا قرآن کی فضائل اور اس کے رویے کے حوالے سے بھی بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب سورہ جو ہے اس سے آغاز کریں آج تاکہ ہم سورہ جو ہے چونکہ شب قدر کا آغاز ہو رہا ہے جی اور ماہ رمضان کی ساری راتیں شب عظمت قدر کی ہے. راتیں، عظمت کی راتیں ہیں، فضیلت کی راتیں ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں. لیکن بعض راتیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. درست. آپ طول تاریخ میں دیکھ لیں بعض ایام بڑے اہم ہوتے ہیں. ایام اللہ، خدا کے ایام اس کو کہا گیا. ان میں سے شب قدر بھی ایسے، مثلا روایات میں ہمارے جو ہے مذاہب میں اور مکاتب میں شب قدر کی 19 کی رات کا بھی کہا گیا ہے، 21 کا بھی ذکر کیا گیا ہے، 23 کی رات اور 27 کی رات کو بھی شب قدر میں روایات میں بعض روایات کے مطابق یعنی اس میں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی کافی اختلاف ہے. 40 شاید روایات ایسی موجود ہیں جس میں 27 کی شب کے بارے میں بات کی گئی ہے. کچھ روایات ایسی ہیں جس میں 23 25 27 کا ذکر چار راتیں بنیادی ہیں خلاصہ ان 4 راتوں میں صحیح. کہ ان 4 راتوں کی باقی راتوں کے نصف ماہ رمضان میں بڑا اس کا امتیاز اور خصوصیات کے حامل ہے. کیونکہ اب شب سورہ قدر کا مطالعہ کرنے لگے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، تو میں بھی ناظرین کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی ساری راتوں میں لیکن یہ 4 راتیں جو تاک کی راتیں بڑی تاک راتیں کہا جاتی ہیں، بڑی بنیادی ہوتی ہیں، انسان کے لیے تقدیر ساز راتیں ہوتی ہیں، جو ایک رات انسان کے لیے انقلاب کا باعث بن سکتی ہے. یہاں پہ میں ایک واقعہ کسی کا نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے، ایک شخص ابھی بہت یہاں پہ کیونکہ موجود ہم یہاں پہ میڈیا میں، وہ شخص اب بہت زیادہ ان کو اہل تشیع اہل سنت بہت زیادہ ان کو اپنی قرآنیات میں دعوت دیتے ہیں. وہ ایک مفسر قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن ان کی زندگی اس شب قدر نے بدلی ہے. وہ کہتے ہیں میری زندگی کا آغاز میں سوتے ہوئے گانا سنتا تھا اپنے، یعنی اس زمانے میں جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، سنتا سنتا سوتا تو سب سے اٹھتا تھا، سب سے پہلا کام ہے گانوں سے لگاتا تھا. یعنی میری زندگی موسیقی کی ہو کر موسیقی کے ساتھ اس وقت کیسے زندگی بدلی. کہتے ہیں کہ ہم رمضان آ گیا، ماہ رمضان میں ہم بیٹھے افطاریاں ہوتی تھی چلے جاتے تھے. اور اب آج جو ہے شاید آپ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب، میں نام بتاؤں گا ناظرین کو ان کا نام کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایسا زندگی کا تھا واقعہ. ان کے طارق جمیل کو بھی قرآن نے بدلا، شک نہیں ان کے بھی اس طرح کے اپنے حالات زندگی میں پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہوا. لیکن میں ایک اور نوجوان ایک حافظ اور قاری قرآن مفسر قرآن کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ماہ رمضان میں جو ہے یعنی رمضان کے ایام تھے اور روزہ رکھا، نوجوان اکٹھے ہو گئے لاوبالی سے. میں ان کا لیڈر تھا جو میری طرف اکٹھے ہو کسی کی طرف بیٹھے. تو اب طے پایا افطاری ہو گئی ہے، افطاری کر لی ہے، جو اب بھی ایک سگریٹ پی لی ہے، اب تو چلتے ہیں سینما ہال چلتے ہیں، یعنی رات کو گزارنا ہے، دیکھنا ہے. کسی نے کہا کہ شاہ صاحب صحیح ہے وہ بندہ، شاہ جی آج جو ہے نا، آج جو ہے پنجابی وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے شہادت کی رات بھی ہے. یعنی وہ یعنی شہادت سے 21 رمضان شب قدر ہے، تو ہم چلتے ہیں مسجد میں جو ہے شب قدر کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے عبادت بھی کر لیں گے اور اس طرح وقت گزر جائے گا. کہتے ہیں اس شب قدر میں وہاں پہ گیا، مولانا صاحب نے قرآن کی اہمیت، قرآن کی مظلومیت بیان کی. میں اس کے دل پہ جیسے وہ شب قدر کی اہمیت بیان کر رہا تھا، قرآن کی عظمت میں نے زندگی میں سنی، میری آنکھوں میں آنسو
آنا شروع ہو گئی. یعنی اس کے لیے فلک کا باعث بنا یہ واقعہ. یعنی وہ جو شخص رات گزارنا چاہ رہا تھا مثلا دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے لاو لاب کے سر میں گزارنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ مسجد میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ قرآن کے نزول, قرآن کی اہمیت کو, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. کہتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میرے جو مزاج مولویوں سے نہیں بنتا تھا. کہتے ہیں میں گیا لاہور آیا, وہ جو ہے اس کا یونیورسٹی میں, باہر کی یونیورسٹی میں اس کہتے ہیں میرا جو ہے داخلہ ہو گیا تھا. میں تو یہاں پہ کسی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ آ گیا تھا, اس کا ویزا بھی امریکہ کا ویزا اس کا آ چکا تھا. تو میں نے تو وہاں جانا تھا. میں نے گیا صبح اردو بازار گیا, قرآن خرید کے لایا, لیکن وہ قرآن جو ترجمے والا تھا, اس نے اس کو عربی تو آتی ہے. کہتے مجھے قرآن اتنا پڑھنے میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتے میں ترجمہ پڑھتا رہا, راتوں کو پڑھتا تھا, میری کیفیات بدلنا شروع ہو گئی. اور میں نے عجیب سے اپنی زندگی, پھر ایک رات ایک آیت پہ پہنچا کہ تمہیں یہ نہیں ہو رہا کہ زمین پہ ایسے زلزلہ آ جائے گا, زمین ایک دم سے چھت گر جائے گی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میری مثلا میں ہاسٹل میں تھا, اس نے کہا کہ میرے جو ہے ہاسٹل کی بھی تباہ ہو جائے گی اور زمین یعنی چھت زمین سے گر جائے گی. محسوس ہونا شروع ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین کرام حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام خوش آمدید. ہم وقفے پہ جانے سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو کہ ان کی زندگی سے متعلق ہے, جس میں شب قدر میں ایک نوجوان کی زندگی کو بدلا اور پھر کس طرح سے وہ نوجوان جو ہے وہ قرآن کی خدمت میں آئے, وہ بیان کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا بس اوقات ایک رات ایک واقعہ زندگی میں انسان کی شگاف کا باعث بنتا ہے. جی بالکل. اور جیسے ہم نے سورہ فلق میں بھی بیان کیا, جی بالکل, شگاف ہونا. کہتا ہے میری زندگی بدل گئی. میں نے قرآن کے ترجمے سے اپنے آغاز کیا, قرآن سے پیدا ہوا, اور جیسے جیسے میں ترجمہ پڑھتا جاتا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, اور میں جو ہے میری ساری رات جو میں یعنی میری رات بھر جو ہے دن بھر گانوں لہو لعب میں گزرتا تھا. میری بس آہستہ آہستہ دن قرآن اور قرآن کے ترجمے میں گزرنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جو دینی تعلیم حاصل کروں گا. اور میرے والدین سب مخالف, میرا تو داخلہ امریکہ اور میرا تو ویزا آ چکا تھا, تم کیا کرنے لگے ہو. اور میرے والدین ناراض. بالآخر میں نے جو ہے فیصلہ کر لیا کہ میں دینی مدرسے میں جاؤں گا اور قرآن کو سمجھوں گا, قرآن کے معارف حاصل کروں گا. یوں اس کی زندگی بدل گئی. اور وہ کہتا ہے کہ میں اب جو ہوں, اب وہ شہر بہ شہر قرآن کی دعوت کے لیے نکل رہا ہے, قرآن کے پیغامات کے لیے جا رہا ہے. ان کا نام جو ہے مولانا سید حافظ سید حیدر نقوی صاحب ہے. وہ اپنی زندگی کا واقعہ سناتے ہیں. یعنی ایک شب نے, کیونکہ یہ ایک شب میں نے کہا تھا نا, ایک روحانی شب کا, ایک ایسی رات جس میں انقلاب کا باعث بنتی, ایک رات میں روحانی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں دیکھیں یہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا یہ بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ اب یہ شخص جو ہے یہ یعنی قرآن کے عربی نہیں جانتا ہے, جی آغاز کا علم نہیں رکھتا ہے, فقط ایک ترجمے والا قرآن اٹھا کے, لیکن رویہ بدل گیا, قرآن کے بارے میں رویہ بدل گیا. اور وہ ذات جس کا یہ کلام ہے وہ حی بھی ہے, وہ موجود بھی ہے, ٹھیک ہے. اس ذات نے جب اس شخص کا رویہ دیکھا کہ یہ قرآن کریم کے بارے میں اس کا رویہ کس حد تک بدل گیا, تو پھر وہ آیات جو ہے وہ اس کے اوپر وارد ہونی شروع ہو گئی. کہتے مجھے آیتیں جب میں پڑھتا تھا مجھے لگتا تھا میرے دل پہ اتر رہی ہیں, اور میں جو ہوں بے قرار ہو رہا ہوں. بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں امریکہ نہیں جاؤں گا, میں دینی تعلیم حاصل کرنے کسی مدرسے میں جاؤں گا قرآن کو سمجھنے کے لیے. بس اب یہاں پہ آپ حیران ہوں گے, پاکستان میں تمام مسالک کے لوگ اس کو اپنے یعنی جو ہے اس کو بلاتے ہیں, اس کو دعوت دیتے ہیں, اس کی بات کیونکہ دل سے نکلتی ہے, جس سے بھی مکتب فرقے سے اس کا وہ, کیونکہ وہ وحدت کی بات کرتا ہے, وہ اتحاد کی بات, قرآن کی بات کرتا ہے, قرآنیات کی بات کرتا ہے. تو اس وجہ سے بس قرآن کا آغاز تو کریں تو خدا بھی توفیق بھی اس کو دیتا ہے. لیکن ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں, ہم نے قرآن بس اس لیے پڑھنا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے ہم نے پڑھنا ہے, 33 نمبر حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے, یا ہم نے صرف قرآن کو پڑھنا ہے کہ اس کو جو ہے تاکہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم لڑائی جھگڑے میں اس کو قسم کے طور پہ لے آئیں, یا ہم نے اس سے
تعویذیں بنانے کے لیے قرآن پڑھنا ہے یا ہم اس کی شفا لینے کے لیے قرآن حوا لینے کو پڑھنا ہے. یہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے. مناظرے کے لیے بھی مناظرے کے لیے بعض لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم دلیل کے طور پہ یہ والی یا کہتے ہیں قرآن کریم کو آیا اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں نعوذ باللہ تحمیل کرنے کے لیے اپنے مثلا کسی علمی نظریے کو فکر کو قرآن میں تحمیل کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے, اپنے ذاتی مقاصد کو رویہ کرنے کے لیے. تو ایسے میں بہترین موقع ماہ رمضان کا اور شب قدر بہترین ہے کہ ہماری زندگی میں یہ رات ایک روحانی انقلاب برپا کر سکتی ہے. جی بالکل. تو ایسے میں آج ہم اس سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. واہ. کہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. کہا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے, اس کی عظمت, اس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ تو کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یعنی خیر ہے باقی راتوں کی نسبت, اس میں افضلیت ہے. آگے اگلی آیت کہہ رہی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یعنی اس رات میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس رات میں فرشتے جبرائیل خدا کے حکم سے ہر امر کو لے کر آتے ہیں, یعنی ہر امر تدبیر کے لیے آتے ہیں یہاں پہ. اور پھر کیا ہوتا ہے, آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے, سلام یہ حتی مطلع الفجر. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے. سلامتی کی رات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے یعنی ہم اکثر روایات بھی سنتے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے یہ بنیادی طور پر شاید کوئی واقعہ ہے کہ رسالت میں آپ بیان کر رہے تھے کہ بعض بنی اسرائیل کے افراد تھے جنہوں نے تقریباً 1000 دنوں تک یا مطلب ایک لمبے عرصے تک انہوں نے اللہ کی عبادت انجام دی, لمبے عرصے تک انہوں نے جہاد کیا, کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو صحابہ نے اس حوالے سے بڑا وہ یعنی کیا کہ کاش ہمیں بھی یہ رات جو ہے یہ نصیب ہوتی, اور اس طرح کا مطلب ہمیں بھی اتنا مدت نصیب ہوتی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. تو اس وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو رات ہے یہ ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. جی اس حوالے سے کوئی اگر روایت آپ کے, دیکھیے اس حوالے سے بھی کچھ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں مختلف روایات ہیں کہ شب قدر کی حوالے سے کہ یہ شب قدر جو ہے 1000 راتوں سے افضلیت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر یعنی اگر دیکھا جائے 83 سال اس کے بنتے ہیں, اگر 83 سال تقریباً 83 سال ہے. تو بعض میں ہے کہ ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بندر آپ کے منبر پر اچھل کود کرتے ہیں. ایک اور روایت بھی ہے, آپ اس صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے, پریشان ہوئے, تو اللہ نے آیات نازل کی, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور آپ کو کس چیز نے معلوم کہ شب قدر کیا ہے, کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر کہا گیا کہ یہ جو ہے اس کی طرف سے یعنی اصل میں بات یہ کہ اس شب کی اہمیت اور اس کی افضلیت اور اس شب میں باقی شبوں سے کیا فرق ہے, اس کے لیے ہمیں ضروری ہوگا اس سورہ کو تھوڑا اس میں تفکر کریں, اس سورہ میں تدبر کریں. تدبر اور تفکر کے نتیجے سے اس سورہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. کیوں, اس کی وجہ یہ ہے, میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ تمام کی تمام اس کی آیات جو ہیں ایک موضوع پہ وارد ہوئی ہیں. یعنی یہ ایک سورہ ہے لیکن اس کا ایک سورہ تمام 5 آیات ہیں, ساری آیات جو ہیں ایک موضوع سے تعلق ہے اور اس کا انسان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. وہ موضوع کیا ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے, اور اس کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے جب ہم اس میں تفکر کا آغاز کریں گے اور ہمارے لیے واضح ہو جائے گا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو کہا گیا کہ یہ رات میں یعنی فی لیلۃ القدر, اچھا دن میں بھی تو نازل کیا جا سکتا تھا قرآن کریم, یعنی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبح کو بھی نازل کیا جاتا ہے. فجر کا وقت جو ہے وہ کتنا یعنی کتنا بڑا کتنا وہ ہوتا ہے, یعنی پرمسرت وقت ہوتا ہے یا سکون کا ایک لمحہ ہوتا ہے, اس ٹائم میں نازل کیا گیا. دن کے کسی ٹائم دوپہر کو زور کے ٹائم. یہاں کیوں جا رہا میں آج کے اس پروگرام میں صرف ہم رات کی وضاحت کر پائیں گے. اس سے پہلے ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو یعنی ایک جو بعظمت سورہ ہے
یعنی ایک اور اس باعظمت سورہ ہے، اور شب قدر میں ایک باعظمت چیز کو آسمان سے نازل کر رہا ہے، یعنی ایک باعظمت عظیم آسمانی حقیقت کو جو ہے نزول سے اس کا تعلق دیتے ہوئے اس رات کو نازل کر رہا ہے. یعنی وہ ایسی حقیقت ہے جو عالم بالا سے اتری ہے، یعنی عالم بالا سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ تاکہ انسان اس حقیقت سے استفادہ کر سکیں، تاکہ انسان اس سے مستفید ہو سکیں. اور ہمیں اور یہ وہ اس لیے آئی ہے عالم بالا سے، اس لیے آئی ہے تاکہ انسانوں کو تاریکیوں سے نکال سکے، تاکہ انسانوں کے فتنوں کے دور میں اگر انسان گرفتار ہو جائے تو اس کو نکال سکے. یہ کیسے نازل ہوئی؟ میں نازل ہونے کا صرف آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے بارش کا نزول نہیں ہوتا، جی بالکل، بارش کا نزول ہوتا ہے کہ جو اوپر سے زمین پر آتی ہے اور زمین پر آ کے کیا کرتی ہے بتائیں آپ؟ جب بارش زمین پر آتی ہے اس کو زندگی دیتی ہے، اس میں زرخیزی لاتی ہے، زرخیزی پیدا کرتی ہے، اس میں حیات کا باعث بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو شب قدر میں ایک آسمانی حقیقت نازل ہوئی جا رہی ہے جو انسانوں کی زندگی کے لیے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، انسان کی جو ہے زرخیزی کا باعث بن سکتی ہے، انسان کی حیات کا باعث بن سکتی ہے. بس اس رات میں ایک آسمانی حقیقت کا بیان کیا جا رہا ہے اور انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس بے نظیر حقیقت سے ہم استفادہ کر سکیں. دیکھیں قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یقیناً الفاظ جو ہے وہ انسانوں کی زندگیوں پہ، انسانوں کی طبیعتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو برے لفظ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کو اس میں شک ہو کہ انسان کی زندگی پہ لفظ کا اثر نہیں ہوتا تو وہ یعنی یہ جو عموماً گالی دی جاتی ہے یا بری بات کسی کو کہی جاتی ہے تو اس کا اثر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے دل کے اندر، آپ کے وجود پہ کتنا تیز ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے آپ کے سامنے آپ کو یا آپ کے والدین کو برا بھلا کہہ دیا تو آپ کی پورے کا پورا جسم ہیجان کی کیفیت میں آتا ہے، غصہ آتا ہے آپ کو، اور آپ جو ہے وہ یعنی اگلے کا جو ہے دانت توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی لفظ کا اثر ہے، الفاظ جو زبان سے نکلے ہیں. اور یقیناً اگر برے الفاظ کا اثر ہے تو پھر اچھے الفاظ کا بھی اثر ہے. ہم پورے رمضان میں نور قرآن میں یہی تو بات کرنے جا رہے ہیں. جی کہ اچھے الفاظ جو ہیں ان کے بھی اثرات ہیں. اور یہ قرآن کریم جو ہے یعنی اس کا اعجاز ہے کہ یہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے، اس دور کے انسانوں کے لیے بھی جس میں یہ نازل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے بھی ایک ایسا مرقع ہے زندگی کا، ایک ہدایت کا ایسا مرقع ہے، نور کا ایسا، یعنی چونکہ خداوند کریم جو کہ حی و قیوم ہے اس کا کلام ہے. کوئی بھی کتاب کائنات کی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا ہر لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے زندگی ہے. بس قرآن واحد ایسی کتاب ہے جی جس کی آیات، جس کے الفاظ، جس کی صورتیں وہ عالم بالا سے اتری ہیں. جی بالکل. آپ زمین، میں نے بتایا بارش کی مثال ذہن میں رکھیں، بارش زمین پر آتی ہے تو پوری زمین کو زرخیز کر دیتی ہے. اچھا اس میں یہ قرآن عالم بالا سے آیا ہے جو انسان کو حیات دینے کے لیے آیا ہے. جی بالکل. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ یعنی شاید بعض لوگوں کا یا یعنی ایک لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہ کوئی لکھی ہوئی تحریری عبارتیں جو ہیں وہ اوپر سے اتری ہیں. ایسا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن کے نزول پہ بھی ہم یہاں بات کرتے چلیں، میرا خیال اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے قرآن کا نزول قرآن کے نزول دو طرح کے. اس سورہ میں قرآن کریم کے نزول دفعی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. ایک قرآن کریم کا ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا، ایک قرآن کا نزول قرآن کا تدریجی ہے. اب یہ دیکھیں جو عالم بالا سے زمین پر آئی ہے، یہ دو کیفیات تھیں، اس کے دو انداز تھے. ایک جو ایک دفعہ قلب پیغمبر پہ اترا، اس کے قرآن کے حقائق جو قلب پیغمبر پہ اترے تاکہ انسانوں کو فتنوں سے نکالا جا سکے، انسانوں کو ظلمات سے نور کی طرف لایا جا سکے. ایک جو قرآن کا نزول جو ہے وہ ایک تدریجی نزول ہے، یعنی قرآن کا تدریجی نزول ہے جو پیغمبر جب مبعوث ہوئے اس کے بعد تک جو ہے 23 سال کے عرصے میں قرآن مختلف مناسبات پہ کے سے یا مختلف حوادث یا سوالات کے نتیجے میں وہ آیات قلب پیغمبر پہ یا مختلف انداز سے وہ آیات یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آتی رہی ہیں، جو ہے ایک پردے سے آواز آتی تھی کہ مختلف انداز سے نزول پہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر پہ وہی
نبوی کہتے ہیں، نبی یہ کہا جاتا ہے، ارسالی کہا جاتا ہے. تو یہ دو انداز ہیں، دو نزول ہیں مختلف قسم کے. دونوں اس لیے ہیں، دو ایک دیکھیں دفعی ہے، اس کی کوئی اور اہداف ہیں جس کی طرف ہم اس پروگرام اگلے پروگرام میں اشارہ کریں گے. ایک تدریجی نزول ہے، یعنی انسان آہستہ آہستہ جیسے جیسے پیغامات آ رہے ہیں، جیسے جیسے تعلیمات نازل ہو رہی ہیں، ویسے ویسے جیسے حوادث پیش آ رہے ہیں یا سوالات آ رہے ہیں، ویسے ویسے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. دیکھیں اگر پہلے کیا ہوا، قرآن دفعی نازل ہوا، آسمانی کتابیں بھی دفعی نازل ہوئی اور اس میں تحریف واقع ہوگی. نازل ہونے کے حوالے سے میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ نازل جو ہے نا بیسیکلی نزول یعنی کسی نزول جو ہے وہ کسی چیز کا اوپری جگہ سے نچلی جگہ پر آنا جو اس کو کہا جاتا ہے. اب یہ نزول جو ہے یہ یعنی ہم کہیں کہ یہ عرش سے فرش پہ آ رہا ہے یا یہ آسمان سے زمین پہ آ رہا ہے، یہ ایک اس کا مادی پہلو ہے. جبکہ معنوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ بنتا ہے جس طرح کہا گیا کہ قرآن کے بطون ہیں. قرآن کے اندر یعنی معارف جو ہے وہ یوں نہیں ہے کہ ظاہری معارف ہیں فقط، اس کے بطن ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں. اور یہ بھی یعنی اس طرح کی بھی ایک شاید آیت بھی ہے اور روایات بھی موجود ہیں کہ اصل کتاب جو ہے یا اصل ذکر جو ہے وہ تو یعنی ایک کتاب مکنون ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کلام الہی حقائق پر مشتمل ہے. ان حقائق کو کس طرح سے انسانی ذہن، انسانی سوچ، انسانی سطح کے لیے، اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے یا پی ایچ ڈی کا استاد ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ ابھی شاید اسکول میں بھی نہیں گیا جی، وہ اس سے سوال کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی سوال کرتا ہے کہ بابا مثلاً یہ کام جو ہے کیسے ہوتا ہے. اب وہ پی ایچ ڈی استاد جو ہے یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس بچے کو بیان کرے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یقیناً اگر وہ واقعاً استاد ہے تو وہ اس بچے کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو جواب دے گا. وہ کبھی بھی اس کے سامنے پی ایچ ڈی مقالہ نہیں اٹھا کے رکھے گا. بچے کی سطح کے ذہن کے جواب نہیں دے گا تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، فائدہ نہیں. یعنی قرآن کریم جو ہے وہ انسانی زندگی کے حقائق، انسانی زندگی کے معاملات، انسانی زندگی کے مسائل جو ہیں انسان کے مزاج کے کو بھی جی بالکل اس کی سطح کے مطابق اس کو بیان کیے گئے. یہی نزول ہے میرا خیال ہے. بس یہ دو نزول ہیں جی، یہ دو نزول ہیں، دونوں نزول کے کچھ اہداف ہیں، صحیح، کچھ فلسفہ ہے. تدریجی حوالے سے میں نے ذکر کیا، دفعی حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. ایسے بھی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے جی، اور یہ رات کو نازل ہوا ہے. جی، یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں رات کو سمجھ، آپ نے سوال کیا تھا رات کو سمجھنا ہوگا. رات کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں بتائیں، ہمارے رات کسے کہتے ہیں؟ رات ہمارے جب سورج غروب ہو جاتا ہے. رات ہمارے یہاں بلکہ کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد رات کا آغاز ہوتا ہے. اب آج کے دن میں 12 سے 12 تک کو رات کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کی نگاہ میں رات اس کو نہیں کہتے. جیسے غروب ہوتا ہے مغرب سے مغرب طلوع تک، اس وقت رات کا آغاز ہوتا ہے. یعنی رات ہمارے یہاں اور قرآن کی نگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رات ہماری رات تو بعض اگر 2 بجے 3 بجے شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا رات کا اللہ کا نظام الگ ہے، دن کا رات کا جو ہے نظام الگ ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں پھر اس قرآن کے نازل ہونے کو رات کو سمجھیں گے وقت اگر ہوا ہمارے پاس تو. دیکھیں رات کو کیوں ہوتی ہے؟ رات اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں آرام کر سکے. ہاں، اور آرام کر سکے، لیکن صرف آرام نہیں کرنا، اس نے اگلے دن کی جو بارے میں پلاننگ بھی کرنی ہے، منصوبہ بندی بھی کرنی ہے. بس رات اس لیے آتی ہے تاکہ انسان فیصلہ کر سکے، اپنا پروگرام جو ہے ترتیب دے سکے، حکمت عملی طے کر سکے، منصوبہ بندی کر سکے. یہ ہم نے رات ہی کو کرنی ہوتی ہے کہ رات آئی، رات میں ٹھیک ہے سکون کا باعث بھی ہوئی، آرام بھی کیا، دن بھر اس نے جو کام انجام دیے تھے وہ رات کو آ گئی. ہمارے رات معمولاً سمجھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بتایا رات ہم ایسی گزر جاتی ہے. رات کو صرف سکون یا اطمینان کے لیے نہیں گزارنا، بلکہ رات کو جو آپ نے اگلا کام انجام دینا ہے اس کی حکمت عملی، اس کی پلاننگ جو ہے. اور دن میں کیا ہوتا ہے؟ دن میں اس کو حرکت کرنا ہے، جو آپ نے رات کو منصوبہ طے کیا ہے اس کو عملی اقدامات پہنچانے ہیں اور اس قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اب ایسے میں قرآن کریم رات کو نازل ہوا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. یعنی قرآن کو جو رات میں نازل ہوا ہے اس لیے تاکہ انسان کے لیے تقدیر ساز بن سکے. رات میں قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اصول زندگی لے سکے،
معیار زندگی لے سکے، پروگرام ترتیب دے سکے، تاکہ اگلے دن صبح اپنی زندگی میں اس کو جاری کر سکے۔ درست ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو بات کی گئی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی قدر والی رات جو ہے اس میں تقدیر کے حوالے سے یعنی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو قدر سے معنی یہ ہے کہ عظمت والی رات، بڑی رات جو ہے اس میں نازل کیا گیا، اور اس کا معنی جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں امور جو ہے ان کی تقدیر کی جاتی ہے، امور کے بارے میں جو ہے وہ مطلب طے کیا جاتا ہے کہ اور بھی چند آیات ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جو کہ اس کے قدر کو بیان کرتی ہیں کہ مختلف امور جو ہیں اس کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ۔ دیکھیں اس سے پہلے قدر پہ آئیں، دیکھیں قرآن کریم کا یوں تعارف کروایا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس تعارف بڑا اہم جو کروایا جا رہا ہے، اس رات کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ قرآن کریم اس شب قدر کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، پھر ہم قدر کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم اس رات کی خصوصیات کو سمجھ جائیں گے تو قدر، جس کا آپ معنی کر رہے ہیں، تقدیر کو کہا جاتا ہے، اندازے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے رات، ایسی رات جو تقدیر یا اندازے والی رات ہے، یہ تقدیر ساز رات ہے۔ پہلے سورے کی میں نے بتایا کہ ایک موضوع ہے، اور اس موضوع میں اس کی خصوصیات جو بیان کی جا رہی ہیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اس رات کو قرآن کریم نازل ہوا، یعنی یہ شب قدر کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، نزول قرآن کی رات ہے۔ اور ایک اور چیز، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک اور جو خصوصیت جو بیان کی جا رہی ہے اس کی یہ ہے، ایک اور تیسری خصوصیت یہ ہے جس میں تمام ملائکہ، الف لام آیا یہاں پہ، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ الف لام آیا، الف لام ہوتا ہے تمام کے تمام ملائکہ جو ہیں زمین پہ اتر گئے ہیں، جس میں تمام ملائکہ روح خدا کے اذن سے اترتے ہیں۔ یہ تیسری خصوصیت۔ اور چوتھی ہے تقدیر معین کی جاتی ہے اس میں، یعنی آیت میں کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے لیے تقدیر مشخص کی جاتی ہے۔ اور آخری پانچویں خصوصیت، ایسی رات جو طلوع فجر تک انسان کی سلامتی کا باعث ہے۔ اب شب قدر کی سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو تقدیر کی بات کی جا رہی ہے، قدر کی بات کی جا رہی ہے، تو ہمیں اس سورے کو بار بار مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے لفظوں کو سمجھنا ہوگا، پھر ہم جا کے کیسے اس رات کو تقدیر ساز بنا سکتے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہیں یا بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ جس طرح سے یہ تدریجی نزول، دفعی نزول، وحی کی حقیقت، وحی کی ماہیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رسالت مآب سے متعلق ہیں۔ ہم لوگ اپنی فکر کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے ان امور کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، یا تفاسیر سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ ان میں اور روایات میں کیا کہا گیا ہے اس سلسلے میں۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو اسی موضوع پر انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اب وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔